میں یہاں پہ ایک اور تان کا ذکر کروں عزیزو، تون تو بہت سارے ہیں کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے حرمتی کی گئی ہے، ان کے بارگاہ میں عدم احترام کیا گیا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترک حرمت، اور ترک حرمت میں ہر شخص کی اذیت ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی کے شخص کی آپ بے حرمتی کریں، بچہ بھی ہو نا، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان، چھوٹا ہو بڑا ہو، کافر ہو مسلمان ہو عیسائی ہو، آپ اس کی بے حرمتی کریں، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو صدمہ ہوتا ہے، وہ ظاہر کرے یا نہ کرے لیکن اس کو صدمہ ضرور ہوتا ہے۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرتا ہے، بلا شک وہ باعث اذیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو بکر عمر نے بھی یہ اذیت کی ہے، اور قرآن اس کی شہادت دیتا ہے، بخاری نے اس کو لایا ہے، اس کو روایت کیا۔ ملاحظہ فرمائیے سورۃ الاحزاب، ان الذین یؤذون اللہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کو اذیت کرتے ہیں، ورسولہ، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرتے ہیں۔ اللہ کی کوئی اذیت نہیں کر سکتا، اللہ کو کوئی اذیت، اللہ تو ان کے نزدیک آسمان میں ہے نا، عرش پہ بیٹھا ہے موٹا، کوئی عرش پہ جائے گا تو اذیت کرے گا نا، زمین پہ تو کوئی اذیت نہیں کر سکتا اس کو۔ ہمارے نزدیک تو اللہ تعالیٰ جسم ہے نہیں، جسمانی ہے ہی نہیں، کوئی اس کو اذیت نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ۔ ان کے نزدیک وہ تو آسمان میں موٹا، آسمان میں وہ کئی ہنستا ہے، کبھی روتا ہے، اوپر نیچے جاتا ہے، پکارتا ہے کہ اے میں مغفرت کرتا ہوں، کوئی ہے توبہ کرنے والا، اس کو کون اذیت کر سکتا ہے؟ تو جو نبی کو اذیت کرتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرتا ہے، وہ اللہ کو اذیت کرتا ہے۔ یعنی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کی جرم اتنی گناؤنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اذیت کے برابر ہے۔ لعنہم اللہ، جو لوگ نزیت کرتے ہیں اللہ اور رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ نے ان کو لعنت کیا دنیا میں اور آخرت میں۔ وعد لهم عذابا مہینا، اور ان کے لیے آمادہ کی ہے عذاب مہین، ان کو اللہ نے دنیا بھی ملعون قرار دیا، آخرت میں بھی ملعون قرار دیا، ان کے لیے ایسی عذاب جو ان کی توہین کا سبب ہے۔ یہ کتاب عزیزو الصارم المسلول، تقریب الصارم المسلول علی شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ، ابن تیمیہ الحرانی، ابن تیمیہ صاحب کی کتاب ہے، شاب دار الاعلام الدولی۔ یہاں پر اس آیت کی شرح میں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا، اس آیت کی شرح میں کہتے ہیں وہ قرن عذاہ بعذا، اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کو اپنی اذیت قرار دیا، کما قرن طاعتہ بطاعتہ، جیسے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کو اپنی طاعت قرار دی ہے۔ فمن آذاہ فقد آذى اللہ تعالی، بس جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کی ہے، اس نے کس کو اذیت کی؟ اللہ کو اذیت کی۔ وقد جاء ذلك منصوصا علیہ، اور یہ قرآن کی نص ہے، قرآن کی ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یہ تو منصوص ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرے وہ اللہ سے دشمنی کرتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دے وہ اللہ کو اذیت دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کا فتویٰ دیکھ ابن تیمیہ کا، ومن آذى اللہ فهو کافر حلال الدم، جو اللہ کو اذیت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرتا ہے، وہ کافر ہے، حلال الدم ہے، مسلمان نہیں، یہ کافر ہے، وہ کافر بھی ہر کافر نہیں ہے، حلال الدم ہے، محدور الدم، واجب القتل، ثابت ہوگا یعنی وہ عزیزو یہ سب بتائیں۔ اگلی آیت میں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو لوگ حجرات کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری آیتیں ایک جگہ نازل کی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کا سبب کیا ہے؟ ابو بکر عمر کی جو بے حرمتی کی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے، عبداللہ ابن زبیر نے جو روایت کی بخاری میں، اس نے صرف اتنا کہا کہ ان دونوں نے اپنی آواز اٹھائی، آپس میں جھگڑا کیا، یہ آیات نازل ہو گئی۔ نسائی کی حدیث ہم نے آپ کو دکھا دی، بخاری کی حدیث آپ کو دکھا دی، اور اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ پوری آیات اس مقام پہ نازل ہوئی، اور بخاری کے باب کا عنوان بھی یہی ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اس کے اسی عنوان کے ماتحت اس نے حدیث کو لایا ہے۔ یہاں تک عزیزو ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم، اگر یہ صبر کریں تاکہ آپ نکل جائیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے جو آواز بلند کی تھی، ان کی بدتمیزی کے انتہا یہ تھی کہ کمرے سے باہر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر انہوں نے وہاں سے شور مچانا شروع کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے تھے کہ واپس اب نکل جاؤ، یعنی اس طرح کی بے حرمتی کر رہے تھے۔ جو عبداللہ ابن زبیر اس کے نانا کا مسئلہ اس نے پورا روایت نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتا قرآن میں، روایت آپ نے دیکھی کہ یہ سب آیات انہی دو شخص کے متعلق نازل ہوئی، اور ان کے ساتھ جو گروپ میں جو بھی لوگ تھے انہی کے مذمت میں نازل ہوئی۔ تو انہوں نے نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں بے حرمتی کی ہے، کمرے کے باہر بھی انہوں نے شور مچایا، جیسے کہ دوسرے واقعات میں عمر سے مذکور ہے، عمر سے مروی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے صحیح مسلم، شاب دار الفکر، بیروت لبنان، یہاں پر باب فی الایلاء واعتزال النساء وتخیرہن، صفحہ نمبر 705، یہاں پہ یہ روایت عبداللہ ابن عباس خود عمر سے روایت کرتا ہے، عمر بن الخطاب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتزل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج سے دور ہو گئے، جدائی اختیار کی۔ میں مسجد میں گیا، میں نے دیکھا کہ لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عورتوں کو طلاق دی۔ میں آیا عائشہ کے پاس، عمر کہتا ہے میں آیا عائشہ کے پاس، میں نے عائشہ سے اس طرح خطاب کیا، بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی، قد ابلغ من شأنک ان تؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولویو اگر میں غلط ترجمہ کر رہا ہوں تو آ کے کہہ دینا، یہ عمر ہے، مخاطب عائشہ ہے، اس کے بعد تمہارے مذہب میں بچہ ہی کیا ہے؟ جب ابھی میں نے آیت تلاوت کی ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کرتا ہے وہ اللہ کی اذیت کرتا ہے، وہ ملعون ہے دنیا میں، وہ ملعون ہے آخرت میں، آخرت میں اللہ نے اس کے لیے آمادہ کیا ہے، تیار کیا ہے عذاب مہین۔
توہین تحقیر کرنے والی عذاب، وہ عذاب جس میں گالی ہے، وہ عذاب جس میں تحقیر ہے، توہین ہے، وہ عذاب اللہ نے اس کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اور یہ صریح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عورتوں سے، روایت بھی مسلم میں، راوی بھی خود عمر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عورتوں سے انہوں نے علیحدگی اختیار کیا۔ تو عمر کہتا ہے میں خود آیا عائشہ کے پاس، میں نے کہا ابلغ من شأنک ان تؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آئی ابو بکر کی بیٹی، تیری بات اب یہ ہے، تیرا کام اس حد تک پہنچا ہے کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرتی ہے۔ یا تو ابو عمر جھوٹا ہے، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت، یا تو عمر سچا ہے، عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کی ہے۔ اور وہ آیت پھر تصدیق کریں گے یا نہیں کریں گے، وہ آپ کے ایمان کا امتحان ہے، لیکن آپ کا ایمان نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے اللہ سے بھی اوپر عائشہ ابو بکر عمر ہیں، قرآن سے بھی اوپر ابو بکر عمر ہیں، کعبہ سے، نبی سے، سب سے، ان پہ نبی کو چھوڑیں گے آپ لوگ، قرآن کو چھوڑیں گے، لیکن ابو بکر عمر عائشہ کو آپ لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اس کا جواب آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے، جواب جس دن مل گیا نا مجھے کال کر دینا ادھر۔ عائشہ نے کہا مالی، فقالت مالی و مالک ابن الخطاب علیک بعیبتک، عائشہ نے کہا کہ تیرا تو کون ہے، چلا یہاں سے اٹھ، تو ہوتا کون ہے کہ مجھے کچھ کہے، عمر نکل جا یہاں سے، تو جا اپنی بیٹی کے پاس، اپنی بیٹی کی فکر کر، تو اپنا تیری جو بیٹی ہے طلاق شدہ حفصہ اس کی فکر کر، تیری کوئی بات مجھ پہ نہیں چل سکتی۔ عمر کہتا ہے میں گیا حفصہ کے پاس، میں نے حفصہ سے کہا ابلغ من شأنک ان تؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حفصہ تجھے کیا ہے، تیرا اب یہ کام ہو چکا ہے کہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرتا ہے، تم دونوں کی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر چھوڑ کے باہر کہیں اور رہتا ہے، مشربہ ابن ام ابراہیم ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ان کے گھر میں رہتا ہے، تم لوگوں کو اسے چھوڑ دیا ہے۔ واللہ لقد علمتی، اللہ کی قسم تو جانتی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم لا يحبك، تو جانتی ہے حفصہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے کوئی محبت ہی نہیں کرتے وہ، ولولا انا لطلقك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر میں نہ ہوتا تو تجھے کبھی بہت پہلے طلاق ہو چکا ہوتا۔ اس نے کہا کہ هو في خزانتي في المشربہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باغ میں ام ابراہیم کا جو مشربہ ہے، یعنی باغ ام ابراہیم یعنی ماریہ قبطیہ، ان کے گھر پہ تو میں وہاں پہ گیا، میں نے دیکھا کہ وہاں پہ رباح جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا وہاں پہ بیٹھا ہے، مدلن رجلیہ علی نقیر من خشب، وہ لکڑ پہ بیٹھا ہے، اپنے ٹانگیں اس نے لٹکا دی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں ہے۔ فنادیت یا رباح استاذن لی عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کہا رباح میں آیا ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لو کہ میں ان سے ملنے آ جاؤں۔ فنظر رباح الى الغرفہ ثم نظر الی فلم یقل شیئا، رباح جو غلام تھا اس نے کمرے میں کے اندر دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا ہوگا، اشارہ یعنی اس پیغمبر کو سنائی دیا ہے نا اس کی بات، صلی اللہ علیہ وسلم کمرے کے اندر دیکھا، پھر میری طرف دیکھا، پھر اس نے کچھ نہیں کہا، مجھے اجازت نہیں ملی۔ ثم قلت، پھر میں نے دوبارہ کہا یا رباح استاذن لی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے دوبارہ کہا رباح اجازت لے لو میرے لیے۔ رباح نے پھر کمرے کی طرف دیکھا، میری طرف دیکھا، پھر اس نے کچھ نہیں کہا، اجازت پھر نہیں ملی عمر کو اندر جانے کی۔ پھر تیسری دفعہ ثم رفعت صوتی، پھر میں نے آواز بلند کی، فقلت یا رباح استاذن لی عندك علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے پھر کمرے کے باہر سے میں نے آواز بلند کی کہ مجھے اندر لانے دے اور مجھے بلا دے۔ پھر میں نے ورفعت صوتی فاوم الی اناقہ، پھر جب دوسری مرتبہ پھر میں نے تیسری دفعہ پھر میں نے آواز بلند کی تو پھر رباح نے اشارہ کیا کہ آ جاؤ، چلو پھر میں کمرے میں گیا، ٹھیک ہے نا، یہ اس نے آواز بلند کی۔ اچھا یہ بخاری کی روایت ہے، چاپ دار احیاء تراث العربی، یہاں پر صفحہ نمبر 120، یہاں پر حدیث نمبر 566، فضل العشاء، نماز عشاء کی فضیلت۔ عائشہ نے کہا اعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ بالعشاء، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اعتمہ میں داخل ہو گئے، یعنی شام کا وقت داخل ہو گیا، شب کا وقت داخل ہو گیا، نماز عشاء کا وقت داخل ہو گیا۔ وذلك قبل ان يفشو الاسلام، اس زمانے میں مسلمان بہت کم تھے، اسلام اتنا منتشر نہیں ہوا تھا۔ فلم يخرج حتى قال عمر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نماز پڑھنے نہیں گئے، باہر نہیں نکلے، ابھی عشاء کا وقت داخل ہو گیا، عمر آیا، نام النساء والصبیان، عمر نے آیا وہاں پر، اور وہاں پہ سب لوگ سو گئے، آپ کیسے نماز پڑھانے والے ہیں، سب بچے بھی سو گئے ہمارے، سب لوگ سو گئے، آپ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح اس نے آواز دی۔ یہ نمبر صفحہ نمبر 47 میں بخاری میں یہ روایت ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 114، حدیث قرطاس میں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے لیے کتاب لے کے آؤ کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درد طاری ہو گیا ہے، فاختلفوا وکثر اللغط، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قلم و کاغذ لے کے آؤ، عمر نے کہا کہ نہیں، ان پہ درد طاری ہو گیا ہے، غلبہ الوجہ، وہ اپنے درد کے مغلوب ہیں، ان کا وہ درد کا غلبہ ہے، درد کی وجہ سے یہ جو ہے بھلے کچھ کہہ رہے ہیں۔ اس وقت بھی وہاں پر فاختلطوا وکثر اللغط، اس وقت بھی وہاں پہ صحابہ نے آواز اٹھایا، تو لازمی بات ہے کہ ان صحابہ آواز اٹھانے والوں میں عمر بھی تھا۔ عزیزو، یہاں پر جو آیت ہے سورہ حجرات کی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بلا شک بلا ریب اسی واقعے میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ابو بکر عمر کی سوء عمل کی وجہ سے نازل ہوئی۔ اس کے متعلق ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو لوگ آپ کو کمرے کے باہر سے پکارتے ہیں، یہ ان کی
اکثرهم لا یعقلون. اکثرهم ان میں سے اکثر ترجمہ لفظی کریں گے تو اس کا مطلب ہے یہ اکثر ان کی عقل نہیں ہے، لیکن اس سے مطلب ہے کہ یہ سب قرآن مجید میں جب یہ آتا ہے کہ اکثرهم لا یعقلون، یہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ سب اس طرح ہے. ملاحظہ فرمائیے یہ تفسیر یحییٰ ابن سلام التیمی البصری القیروانی ہے، یہ جز نمبر 1 چاپ دارالکتب العلمیہ. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. اکثرهم یعنی جماعتهم، ان کے اکثر سے مراد یعنی یہ سب ان کی جماعت اس طرح ہے. تفسیر القرآن العزیز لابن ابی زمانی، یہاں پر ابن ابی زمانی جلد نمبر 3 یہاں پہ فرماتے ہیں اکثرهم یعنی جماعتهم، اکثرهم یعنی جماعتهم. ایک اور میں آپ کو دکھاؤں اور قصہ مختصر کروں. تفسیر فخر رازی چاپ دار الفکر، یہاں پر ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، اس کی ذیل میں وہ فرماتے ہیں وقوله تعالی اکثرهم فيه وجهان. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا اکثرهم، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. اس ایک معنی یہ ہے ان العرب تذکر الاکثر وتريد الكل، یہ ہے کہ محاورے کے طور پر کہ عرب میں یہ محاورہ ہے کہ جب اکثر کہتے ہیں اکثرهم، اس سے مراد ہوتا ہے کل. ایک احتمال ہے. دوسرا احتمال یہ ہے ان يكون المراد انهم في اکثر احوالهم لا يعقلون، مراد یہ ہے کہ اکثر احوال میں اپنی احوال زندگی میں ان کی کوئی عقل نہیں ہوتی، یہ عقل نہیں ہوتی. یہاں پہ ثابت کیا ہوا عزیزو؟ ثابت یہ ہوا ابو بکر عمر نے آواز بلند کیا، قرآن مجید نے کہا کہ یہ ان کی عقل نہیں ہے. اچھا یہ ان کی عقل نہیں ہے، یہ کس طرح کی مذمت ہے؟ یہ کس طرح کی مذمت؟ اس کا جواب خود قرآن مجید سے میں آپ کو دیتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مبارکہ انفال ان شر الدواب عند اللہ، ان شر الدواب عند اللہ، بدترین جانوروں میں دابہ بولتے ہیں حرکت کرنے والی چیز کو، دواب بدترین جانوروں میں عند اللہ، اللہ کے نزدیک الصم البکم الذین لا یعقلون، وہ گنگے وہ بہرے جن کی عقل نہیں. یعنی جو انسان بظاہر انسان ہے، حقیقت میں وہ انسانیت سے ساقط ہیں، وہ بدترین دابہ ہیں، بدترین حیوان ہیں. اور یہاں پہ سورہ حجرات میں کس کو کہا؟ جن کی عقل نہیں ہے وہ بدترین جانور ہیں. یہاں پہ سورہ انفال میں کیا فرمایا؟ جن کی عقل نہیں وہ بدترین جانور. سورہ حجرات میں کہا یہی لوگ جو آپ کی حرمت نہیں رکھتے، یہی ان کی عقل نہیں ہے. تو کیا ثابت کیا ہوا؟ جو آپ کی حرمت نہیں رکھتے یہ بدترین جانور ہیں الذین لا یعقلون. اور جو اس آیہ شریفہ کا مزید تفسیر ملاحظہ فرمائیے کتاب المحرر الوجیز، یہ تفسیر الکتاب العزیز چاپ دارالکتب العلمیہ جزء ثانی، یہاں پر صفحہ نمبر 513 میں ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. المقصود بهذه الآية أن يبين أن هذه الصنيفة العاتية من الكفار هي شر الناس عند الله عز وجل. یہ لوگ جو منافق ہیں، در حقیقت کافر ہیں، منافق ہیں، بظاہر مسلمان ہیں، یہ شر الناس عند اللہ، یہ بدترین لوگ ہیں اللہ کے نزدیک. وأنها أخص من المنازل لديه، اور اس سے پائنتر، اس سے مزید نیچ اللہ کے نزدیک متصور ہی نہیں. وعبر بالدواب، اللہ تعالیٰ نے دواب سے، دابہ سے، جانور سے تعبیر کیے لیتأکد ذمہم تاکہ ان کی مذمت کی تاکید کرے. ولیفضل علیہم الکلب العقور والخنزیر ونحوہما، اللہ نے فرمایا ان شر الدواب عند اللہ. یہ المحرر الوجیز میں ابن عطیہ اندلسی فرماتے ہیں کیا ان شر الدواب عند اللہ یعنی اللہ کے نزدیک بدترین جانور. اس سے مراد کیا ہے؟ ابن عطیہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نزدیک افضل ہیں، لیفضل علیہم، اللہ کے نزدیک افضل ہیں ان سے الکلب العقور والخنزیر. کلب عقور ریبٹ ڈاگ جو پاگل کتا ہوتا ہے نا، ہر ایک پہ حملہ کرتا ہے پاگل کتا. اور خنزیر، جب اللہ نے فرماتا ہے کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اللہ نے تفضیل دی ہے، اللہ نے افضل بنایا ہے ان انسانوں سے. کس کو افضل بنایا ہے؟ کلب عقور کو، پاگل کتے کو جو ہر ایک کو چیرنے پارنے پہ لگا ہوا ہوتا ہے، اور خنزیر کو. یہ کتاب عزیز و تفسیر عثمانی تالیف شیخ الہند مولوی محمود الحسن، تفسیر حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی، ترجمہ محمود الحسن صاحب. یہ پارہ 1 تا 10 جلد اول. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے شر الدواب عند اللہ، سب جانداروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہی بہرے گونگے ہیں جو نہیں سمجھتے. پھر اس کی شرح میں کہتے ہیں، اس کی تفسیر میں، جنہیں خدا نے بولنے کو زبان، سننے کو کان اور سمجھنے کو دل و دماغ دیے تھے، پھر انہوں نے یہ سب قوتیں معطل کر کے نہ زبان سے حق بولنے اور حق کو دریافت کرنے کی توفیق ہوئی، اور نہ کانوں سے حق کی آواز سنی، نہ دل و دماغ سے حق کو سمجھنے کی کوشش کی. غرض خدا کی بخشی ہوئی قوتوں کو اصل کام میں صرف نہ کیا جس کے لیے فی الحقیقت عطا کی گئی تھی. بلا شبہ ایسے لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، ٹھیک ہے. اس سے عزیزو، اس سے شدید مذمت کس طرح متصور ہے؟ اللہ نے کسی کے لیے حجت چھوڑی ہے؟ بھائی کسی کے لیے کوئی حجت باقی ہے؟